کسی بھی خطے کی تہذیب اور ثقافت کی بقا اسی میں پنہاں ہے کہ یہ نسل در نسل منتقل ہو اور اس کی آبیاری کی جاتی رہے۔ اسی خیال کے پیش نظر اسلام آباد میں لوک ورثہ میں بچوں کو مختلف فنون سے روشناس کروانے کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ گو کہ اس ہنر کے سیکھنے والوں کی تعداد کم ہے، لیکن یہ بچے پتھر اور لکڑی پر نقش و نگار کے صدیوں پرانے فن میں پوری دلچسپی لے رہے ہیں۔ پتھر کا کام تو ہزاروں سال پہلے لوگ کرتے تھے۔ یہ ٹیکسلا کا کام ہے اور گندھارا آرٹ ہے، یعنی گندھارا آرٹ بھی ہے، اس میں سلیٹ سٹون کے اوپر بھی کام ہوا ہے۔ تو یہ میں تقریباً 16 سال سے یہ کام میں کر رہا ہوں اور 3-4 سال سے میں یہ کام سکھا رہا ہوں۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس کام کو سیکھیں۔ اب چند لوگ رہ گئے ہیں ٹیکسلا میں جو لوگ جو ہے یہ کندہ کاری، پتھر پہ کارونگ اور انگریونگ کو جانتے ہیں، بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔ لکڑی پر نقاشی کے دلکش کام کے ماہر سمیع اللہ کہتے ہیں کہ اس ناپید ہوتے فن کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے آنے والی نسلوں میں منتقل کیا جائے۔ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم کام مزید آگے پھیلائیں، مزید اس کو بڑھائیں، جتنا ہم سے ہو سکا ہے یا ہو سکا تو ہم انشاءاللہ اس کو بڑھائیں گے۔ جب میں نے بچوں کو کلاس دی، بچوں کو میں نے سکھایا تو مجھے خوشی پیدا ہوئی۔ آج میں نے دیکھا کہ 3 بچیاں انشاءاللہ 7 دن میں بالکل ریڈی ہو جائیں گی جو لیکر آرٹ کا کام سیکھ لیں گی۔ چوتھی جماعت کی طالبہ آمنہ بٹ کہتی ہیں کہ یہ فن مشکل ضرور ہے، لیکن لگن سے کیا جانے والا کام مشکل نہیں رہتا۔ ہم لیکرز پینٹنگ کے لیے آئے ہیں لوک ورثہ میں۔ یہ کام دیکھنے میں جتنا ایزی لگتا ہے کرنے میں اتنا ٹف ہوتا ہے۔ جو بات ہمیں نہیں سمجھ آتی وہ ہم لوگ انکل سے پوچھ لیتے ہیں جو ہمیں سر سکھا رہے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، پھر وہ ہمیں سکھاتے ہیں، پوری ڈیٹیل میں بتاتے ہیں وہ ہم لوگوں کو۔ اگر دھیان سے سیکھو تو بہت مزہ آتا ہے، ایزی ہے کام۔ لوک ورثہ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر فوزیہ سعید کے نزدیک اس کاوش سے ثقافت اور ہنر سے بچوں کا تعلق استوار کرنے میں حوصلہ افزا پیش رفت ہو سکے گی۔ ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ ہم اسکول سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، ہم پیرنٹس کو انکریج کر رہے ہیں، ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں بھی جیسے عید آتی ہے، برتھ ڈیز آتی ہیں، بچوں کو کہیں کہ خود کارڈز بنایا کریں۔ تھوڑا ایک کریٹیو ایلیمنٹ جو وہ ٹیب لے لیا یا فون پہ گیمز کھیل لی، اس سے وہ کریٹیو ایکسپریشن نہیں آتا جو ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں سے آتا ہے، اور پھر اس سے اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی ٹریڈیشن کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اس سے ہماری جو ہم کہتے ہیں کہ ایک ثقافتی شناخت ہے وہ ری انفورس ہوتی ہے۔ ہم کیوں نہیں یہ ٹریڈیشن ڈالیں کہ کوئی ہاتھ سے بنی ہوئی چیز کو خوبصورت، کوئی پیپر میشے کا کوئی بول اپنے بچوں کو دیں۔ یہ ذوق جو ہے یہ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک نسل کو دوسری نسل کو ایک طرح سے تحفہ دینا پڑے گا۔ اگر نہیں دیں گے تو وہ کوڑے میں پھینک جائے گی ہماری اپنی ثقافت اور ہماری شناخت۔ لوک ورثہ ہر ماہ ایسے ہی کسی نہ کسی ہنر سے بچوں کو متعارف کروانے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ پاکستان کے فن و ثقافت کے فروغ کو ممکنہ حد تک یقینی بنایا جا سکے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔